بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ توقف کے بعد آج ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست آصف سید. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں آج 19 ذی الحج ہے، سن 1447 ہجری. ایک دن پہلے یعنی کل کے دن، یہ وہ دن تھا جس دن حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا. یہ اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج وداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر واپسی پر ہوا، جہاں 1,24,000 صحابہ مختلف علاقوں سے جمع ہوئے تھے. اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولاؤ فہذا علی مولا کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ان کا ایک خطبہ بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت علی کو اپنے بعد اپنے ساتھ مولا کا لقب دیا. صحابہ کے اس لشکر عظیم نے اس موقع پر بخن بخن یا علی کہہ کر حضرت علی کو مبارکباد دی. یہ تمام مستند احادیث جس میں جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بہت سی روایات و حدیثوں کی کتابوں میں ان سب کا ذکر ہے. اس موقع پر یہ بھی ملتا ہے کہ عمر بن خطاب نے مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصحبت مولائی و مولا کل مومن. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی کہ تم ہم سب کے مجھ سمیت مولا بن گئے ہو. Z9 ٹی وی کی طرف سے ہم آپ تمام ناظرین و سامعین جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، آپ سب کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہم بہت سے معاملات پر گفتگو کریں گے. جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، پہلا سیگمنٹ جس میں ہم ذکر کرتے ہیں نارتھ امریکہ کی پالیٹکس کا، اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور خطے کے حالات کا ذکر کریں. جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ کمیونٹی کی ایک معزز شخصیت موجود ہوں گے جن سے ہم یہاں کے چند الیکشنز، جن میں سب سے پہلے میونسپل الیکشن ہیں جو کہ 26 اکتوبر 2026 کو ہو رہے ہیں، اس کا ذکر کریں گے. اس کے ساتھ ہی انٹیریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کے ریس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس میں اب تک کئی کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں. کچھ نے فیس جمع کروا دی ہے اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں. ان کی نظر ان سب پر ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ان سب کے حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم آتے ہیں وقفے کے بعد اور ہمارے ساتھ جڑیں گے کمیونٹی کی ایک جانی مانی شخصیت. آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. Injuries not only impact you, but also
people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में कम्युनिटी की जानी मानी और मौजूद शख्सियत मौजूद होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम वैसे तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों में हमारे यहाँ कुछ अमवात हुई हैं। हम पहले उनका तज़किरा करें। इससे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं एहसन ज़िया साहब का, जो हमारे शो में मौजूद हैं। हमारे सेकंड हार्ट टॉक एट Z9 में जहां ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था, उस प्रोग्राम में भी एहसन ज़िया मेरे साथ थे, और आज एहसन ज़िया ही ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। आप सब जानते हैं इनकी पॉलिटिकल बसीरत के बारे में अच्छी तरह से। जैसे एहसन में ज़िक्र कर रहा था कि हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त खालिद उस्मान साहब की डेथ हुई है इसी हफ्ते में। इससे पहले हमारे सहाफ़ी लताफ़त सिद्दीकी की बेगम का इंतकाल हुआ, और कल ही खबर आई कि तसव्वुर शहरियार जो मिल्टन में रहते थे, वो भी हमारे दोस्त हैं, कल ही उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है। हम सब उनकी फैमिलीज़ को अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, Z9 की तरफ से, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से। आप खालिद उस्मान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप पहले तो खालिद उस्मान के लिए कुछ बताइए और उसके बाद फिर हम आगाज़ करते हैं। जी, मेरी खालिद उस्मान साहब से 2015 के आखिर में या 2016 के स्टार्ट में मीटिंग फर्स्ट टाइम मैं उनको मिला था एक इवेंट पे। उससे पहले मैंने उनका नाम सुना हुआ था, वो उससे पहले काउंसलर रह चुके हुए थे। जी जी जी। तो मेरा जब उनसे पहली दफ़ा तारुफ हुआ तो मैंने उनको एक बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ शख्सियत पाया, और फिर जैसे जैसे उनके साथ ताल्लुकात मेरे बढ़ते गए, इस्तवार होते गए, तो हमेशा उन्होंने एक चीज़ मैंने देखी कि कोई भी चीज़ कभी कम्युनिटी में, किसी टीवी शो में या अदरवाइज़ पॉलिटिकल इवेंट या कहीं पे भी कुछ थोड़ी प्रोग्रेस होती थी ना, तो वो स्पेशल मुझे फ़ोन करके उस चीज़ पे मुबारकबाद देते होते थे, अप्रिशिएट करते थे। अच्छा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो कम्युनिटी में हर शख्स को इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं। लाइक कभी सलमा जाहिद कैंडिडेट जब बन रही थी, तो खालिद उस्मान पहले शख्स थे जिन्होंने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था इंशाल्लाह MP सलमा जाहिद। तो इस तरह की और भी काफ़ी मिसालें हैं कि ताल्लुक तो उनका मार्कहम से था, लेकिन इधर वेस्ट साइड पे भी आके, चाहे मिल्टन है, चाहे मिसिसागा है, चाहे ब्रैम्पटन है, चाहे टोरंटो का एरिया है, तो हर जगह पे आके खालिद उस्मान साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को, जिनमें वो टैलेंट देखते थे, समझते थे कि ये लोग कुछ काबिल हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करते थे, और उनके साथ हमेशा अपनी पूरी यकीन दहानी का वो वादा करते होते थे कि जी मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से आपके साथ हूँ।
تو یہ میں نے ایک چیز جو ہے نا بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے. تو خالد عثمان صاحب اس میں یہ کہوں گا کہ وہ کمیونٹی کا برانڈ تھے. ٹھیک, بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کے درجات بلند کرے, ان سمیت تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات کے جو ہم سے جدا ہوئے ہیں ان سب کے درجات بلند ہوں. اب میں احسن آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی نظر رہتی ہے خاص طور پہ پولیٹیکل حوالے سے میں ذکر کروں گا. ایک تو میونسپل الیکشن ہیں 26 اکتوبر 2026, اس کے لیے کئی امیدوار جو ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ ہماری انڈین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ساؤتھ ایشینز ہیں, وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم مسیساگا کا ذکر کریں تو مسیساگا میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے, کیونکہ مئی 1 سے رجسٹریشن کا آغاز ہوا اور اب تک کی اطلاع کے مطابق مسیساگا میں کیرولین پیرش, دیپیکا دمرلا اور ایلون ٹیگڈو جو ہیں وہ فرنٹ رنر ہیں. بہت اور نام بھی ہیں میئرل کینڈیڈیٹس جو ہیں, باقی تو کچھ نام ایسے ہیں جو جیسے جو ہارنے کے ابھی ان کے سامنے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سو میک فیڈن ہیں وارڈ 10 سے کاؤنسلر کے لیے, ان کے سامنے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کیا کوئی اور ایکسپیکٹیشن بھی آپ کو ہے کہ وہ میئرل کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں یا کاؤنسلر کے لیے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میئر والی بات کرتے ہیں. اگر ہم سابقہ الیکشنز دیکھیں, جب بونی کرامبی نے ریزائن کیا تھا جی تو الیکشن ہوا تھا, تو بائی الیکشن, تو اس میں کیرولین پیرش نے وہ الیکشن جیتا تھا اور ایلون ٹیگڈو جو تھے وہ رنر اپ تھے اور دیپیکا جو تھی وہ 3rd نمبر پہ آئی تھی. لیکن ان تینوں کو ایک سگنیفیکنٹ ووٹ ملا تھا. بالکل. اور چوتھے نمبر پہ ڈیسکو آئے تھے, ان کو بھی اچھا ووٹ ملا تھا, اراؤنڈ کوئی 19,000 ڈیسکو کو بھی ملا تھا تقریباً. بالکل جی. تو ابھی تو یہ ہے کہ مطلب پہلے جو 3 کینڈیڈیٹ تھے اور جو انہوں نے دوبارہ کاغذ جمع کروائے ہیں تو وہ یہی ہوپ فل ہیں کہ لائک پہلے بھی ان کا کوئی اتنا بہت بڑا ڈفرینس نہیں تھا, تو ایوری ون تھنکس دیٹ دے کین ون. اچھا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مسیساگا کے, وہ بونی کرامبی کو اپروچ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بونی کرامبی نے ادھر سے ریزائن کر دیا ہے OLP لیڈرشپ سے, جی تو وہ چاہتے ہیں کہ بونی کرامبی دوبارہ مسیساگا کو ٹیک اوور کریں, کیونکہ بونی کا جو دور تھا وہ اس موجودہ دور سے بہتر تھا. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. اچھا. جی. تو وہ بونی کرامبی کو اپروچ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ بونی کرامبی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی جمپ ان کریں گی. اچھا. تو یہ ایک بہت مزیدار ریس ہوگی اس کے بعد کہ 3 کینڈیڈیٹس جن کا ایک بڑا بھرپور مقابلہ ہوا تھا, اور بونی کرامبی جو پہلے میئر رہ چکی ہیں. ہاں. تو اور بہت اچھی میئر رہی ہیں. ان کی جو بھی ٹرم گزری ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. ہیزل میکیلین کی ٹارچ کو جو وہ آگے لے کر چلی ہیں تو انہوں نے پورا حق ادا کیا. اب یہ تو پاسٹ ہے, اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا ایسی وجوہات تھیں جو انہوں نے OLP جانے کا فیصلہ کیا, لیکن اگر وہ آتی ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شنید ہے کہ وہ شاید جمپ ان کر سکتی ہیں, تو پھر یہ بہت اچھی ریس ہوئی. دیکھیں شاہ جی, جب ہوا تھا نا ان کا OLP ریس سٹارٹ ہوئی تھی, تو بونی کرامبی نے جب مجھے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا آپ کافی لیٹ ریس میں آ رہی ہیں, تو آپ کا کیا ویژن ہے؟ تو تب بھی انہوں نے بات مسیساگا کی تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ انہوں نے کہا تھا کہ میں مسیساگا کے انڈیپینڈنٹ جو ہے مطلب پیل سے علیحدہ سٹی کے لیے بڑی دیر سے فائٹ کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم فیل ٹو ڈو جو چیز وہ میں چاہ رہی ہوں, مجھے اوپر سے رسپانس نہیں آ رہا. مے بی میں اگر پریمیئر بن جاتی ہوں تو میں مسیساگا کے لیے وہ چیز کر دوں. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز فار مسیساگا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ شی از ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. ٹھیک. تو اس کے علاوہ جہاں تک کانسلرز کے ہیں تو اب 2 سیٹس جو ہیں وہ خالی ہیں جہاں پہ انکمبنٹس نہیں ہیں. ایک ایلون ٹیگڈو اور ایک وارڈ 7 سے جو دیپیکا نے چھوڑی ہے سیٹ. جی. اور دیپیکا کی جو سیٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پوٹینشیل ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ انڈین ووٹ ہے, انڈین ووٹس بھی ہیں اور
मुस्लिम वोट्स भी हैं। साउथ एशियन आपका मतलब है वोट है? अच्छा, साउथ एशियन है और मतलब उसमें इंडियन वोट भी अच्छा है और मुस्लिम वोट भी अच्छा है। ओके, तो आई थिंक कि वहाँ से मतलब इन दोनों कम्युनिटी से कोई दोबारा बंदा जीत सकता है। ठीक ठीक। और ब्रैम्पटन से तो वही पैट्रिक ब्राउन जी, हैं? ब्रैम्पटन में तो कोई ऐसा काबिल जिक्र अच्छा। उम्मीदवार नहीं है, तो पैट्रिक ब्राउन ही है और वो काफ़ी उधर क्या कहते हैं पॉपुलर है। ठीक। और पहले भी वो 2 दफ़ा मेयर हो चुके हैं, तो आई थिंक उधर से अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं आता, हमने जगमीत का नाम सुना था एक दफ़ा, लेकिन आई डोंट थिंक अच्छा। सो कि जगमीत आ रहे हैं। ओह, वो पैट्रिक ब्राउन के लिए वन साइडेड रेस ही वन होगी। साइडेड। मिल्टन की तरफ आए। मिल्टन में अभी तक 7 कैंडिडेट हैं मेयरर, जी और बाकी रीजनल काउंसलर भी जमा करवाया है। ऑलमोस्ट ये 31-32 दिन हो गए हैं, इस बीच में जमा हुए हैं कागजात। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 7 कैंडिडेट्स में से 5 कैंडिडेट पाकिस्तानी हैं। जी और आपकी पोस्ट का अगर मैं हवाला दूं तो उसमें आपने एक 8वें कैंडिडेट का भी जिक्र किया था कि वो भी जंप इन कर सकते हैं। जी पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये 5 कैंडिडेट जो हैं इनका तारुफ क्या है, और क्योंकि गॉर्डन क्रांट्स हैं और मिनाकैकस हैं जो काउंसलर अभी हैं, जी तो बाकी जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो कौन है? हमारी कम्युनिटी के एक तो समीरा अली हैं, ठीक है, वहाँ से रीजनल रीजनल काउंसलर थी। काउंसलर। जी जी। दूसरे नंबर पे नदीम अकबर खटाना हैं जो एमपी का इलेक्शन कंजर्वेटिव से लड़ चुके हैं, 2 बार लड़ चुके हैं। जी, दो बार लड़ चुके हैं। उसके अलावा ज़ैनब अजीम हैं, ये 2015 में वहाँ से लिबरल कैंडिडेट अजीम रिजवी जिन्होंने नॉमिनेशन ज़िशान हामिद को हराई थी, वो उसमें काउंसलर थे ज़िशान, तो अजीम ने उनको अच्छा। नॉमिनेशन हराई थी, तो उनकी बेटी हैं। ठीक। ज़ैनब का ये तारुफ है कि शी इज़ ए ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड, अच्छा, और उसके अलावा ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन में काम कर चुकी हैं और क्रिस्टिया फ्रीलैंड के ऑफिस में काम कर चुकी हैं, तो ये इनका तारुफ है। ठीक। उसके अलावा मलिहा अहमद हैं, वो कम्युनिटी वर्क में काफ़ी जी जी जी, मैं जानता हूँ उसके वो अलावा मुस्लिम NDP मिल्टन मॉम्स की मिल्टन मॉम्स, जी, और उसके जी। अलावा एनडीपी में उनका काफ़ी किरदार रहा है, बिल्कुल। तो ये हैं। उसके अलावा याज मलिक साहब की शुनीद थी कि वो भी इसमें जंप कर रहे हैं, जो आपने पोस्ट लगाई थी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभी तक उन्होंने कागज़ तो नहीं जमा करवाए, लेकिन उनका नाम भी सुनने में आ रहा है, तो ये हमारे हैं। एक तारिक जी, मोहम्मद तारिक साहब। महमूद साहब, जी जी बिल्कुल। अच्छा। तारिक महमूद साहब ने भी कागज़ जमा करवा दिए। वो महमूद हैं या मोहम्मद हैं? क्योंकि तारिक मैंने- महमूद। महमूद हैं वो? जी, जी। अच्छा, ये पहले मिसिसागा में होते थे, ओके। तो उनसे मेरी काफ़ी क्योंकि मैंने मुलाकात जो उनका रजिस्ट्रेशन पे जाकर देखा है तो उनका नाम मोहम्मद तारिक है, तो अब मुझे नहीं पता, वो तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन अच्छा, एक कैंडिडेट वो हैं, तो ये 5 कैंडिडेट हैं, उनमें ज़ैनब अजीम जो हैं वो कदर यंग कैंडिडेट हैं। जी, आई थिंक 22 साल इनकी एज है। अच्छा, ठीक है, तो उसका भी है। बाकी ये है कि रीजनल काउंसलर वार्ड 4 में खुर्शीद खान साहब जी। हैं, उनके साथ काउंसलर जो थी पिछले टर्म में सैरा मार्शल, यस। वो हैं, और वार्ड 1 में कॉलिन बेस्ट हैं। वो तो अभी तक बेस्ट ही हैं, इसलिए कि उनके सामने अभी किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। सेमी एजाज एक कैंडिडेट होते थे जो कि हैं भी काउंसलर रीजनल के, उन्होंने भी अभी तक कागजात शायद जमा नहीं करवाए। हाँ जी, उन्होंने जमा नहीं करवाए, लेकिन वो करवाएंगे ज़रूर। अच्छा, क्योंकि और वहाँ से रिक डी लेरेंजो जी, एक वो भी कैंडिडेट candidate हैं। हमारा एक काउंसलर जो आदिल खलकी हैं, आदिल खलकी हैं जी। वो अभी तक अनअपोज हैं, किसी और ने जमा नहीं करवाए। जी, चलें, मिल्टन के लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, तमाम के लिए, इंशाल्लाह। क्योंकि कैंडिडेट तो ये तमाम अच्छे हैं। हाँ जी। अब ये है कि सिर्फ पाकिस्तानियों की वोट की बुनियाद पर तो कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, देखना पड़ेगा कि किसकी रीच कहाँ तक है बाहर की कम्युनिटी में भी। देखें आसिफ भाई, कभी भी आपका स्पेशली जो मेयर या काउंसलर का इलेक्शन होता है, ये किसी एक कम्युनिटी की बुनियाद पे नहीं जीता जा सकता। इसकी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ब्रैम्पटन की, कि ब्रैम्पटन में ठीक ठाक आबादी जो है वो सिख कम्युनिटी की है। मेरा ख्याल है 2 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पे आप देख लें कि
गोरे कितने काउंसलर्स हैं और सिख कितने हैं, और मेयर वहाँ से कौन सी कम्युनिटी का है, वो साउथ एशियन तो नहीं है। नहीं है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल राइडिंग देखी थी जहाँ पे सिख जो उम्मीदवार थे वो सोचते थे कि चूँकि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है तो अगर मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे कोई गोरा जीत जाता है। अच्छा। तो किसी एक कम्युनिटी की बुनियाद पे तो वहाँ ना म्यूनसिपल का इलेक्शन जीत सकते हैं। तो हम अगले प्रोग्रामों में ऐसन आपको दावत देंगे कि आप टोरंटो और जो उसके सबर्ब्स के इलाके हैं वहाँ पर भी हम आपसे फीडबैक लेंगे कि वहाँ कौन से लोग मेयर के लिए या काउंसलर के लिए हैं। जी आसिफ भाई, इसके आप मुझे बिफोर टाइम बता दीजिएगा। मेरे पास टोरंटो का और मिसिसागा का तो प्रॉपर डाटा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस किस वार्ड में कितने मुसलमान वोटर्स हैं, कितने हिंदू वोटर्स हैं, कितने सिख वोटर्स हैं। अच्छा, ये मिसिसागा और इसका तो मैं आपको ब्रेक डाउन दे सकता हूँ। चलें, वो तो हम फिर उसको उस वक्त के लिए उठा रखते हैं। इस वक्त तो हमने जो जिक्र किया है। अब मैं आता हूँ आपसे, अगर मैं ये सवाल करूँ कि आप ओंटारियो लिबरल पार्टी के इलेक्शन जो हुए हैं जी, गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शंस तो आपकी नज़रों से गुज़रे हैं। स्टीवन डेल डुका का इलेक्शन, फिर बॉनी क्रॉम्बी का इलेक्शन, और अब ये तीसरा इलेक्शन आ रहा है जिसमें कई उम्मीदवार तो सामने आ चुके हैं। अगर आपकी उस पर नज़र है तो वो ज़रा हमें उसके बारे में बताइए। जी, एक तो जो प्रोविंशियल रेस है इसमें 2 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने तो काफ़ी देर पहले का अपना अनाउंस कर दिया हुआ है, और वो एमपीपीज भी हैं। एक ली फेयरक्लफ हैं और एक रॉब सर्जेनिक हैं। अच्छा, ली फेयरक्लफ हैं एटोबिको लेक शोर से, और रॉब सर्जेनिक है एजेक्स से। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अभी नवदीप बैंस हैं, वो आ रहे हैं। एक और कैंडिडेट हैं, वो भी नवदीप बेंस जो फेडरल में मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर इनोवेशन एंड इंडस्ट्री के। जी। अच्छा, वो भी आ रहे हैं। वो आ गए हैं, बल्कि उन्होंने तो फीस भी जमा करवा दी है। एग्जैक्टली, उन्होंने फीस भी जमा करवा दी है। एक और कैंडिडेट हैं विखंडा, उनका भी नाम सुन रहे हैं कि अच्छा, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो इस तरह उसके अलावा वो हैं हमारे ड्राइडन, एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने रजिस्टर करवा दिया है। लुम्बार्डी एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने जमा करवा दिया है। जी हाँ, तो देखें उस रेस का भी अभी तो शुरुआत है। लेकिन एक बात आसिफ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे वो जोरो शोर नहीं नज़र आ रहा जो लिबरल्स में एक लीडरशिप रेस को लेके जोरो शोर होता था ना। अच्छा, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। वजह मेरा ख्याल है कि लिबरल्स से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, जिसको उन्होंने अभी तक करेक्ट नहीं किया। अच्छा, 2018 में जब कैथरीन विन ने रिज़ाइन किया था तो तब हमारे एक लीडर बने, उनका नाम था स्टीवन डेल डुका। जी। अच्छा, स्टीवन डेल डुका भी असेंबली में नहीं बैठे हुए थे। तो क्या था कि जी वो इलेक्शंस आएंगे 2022 के और वो एमपीपी बनेंगे तो वो असेंबली में जाके बैठेंगे एज अ लीडर। तो उसके बाद बॉनी क्रॉम्बी आई। बॉनी क्रॉम्बी के साथ भी यही अनफॉर्चुनेट था कि शी वाज नॉट इलेक्टेड मेंबर। तो पार्टी उस तरह से अपना जोर नहीं पकड़ पाती जिस तरह से एक इलेक्टेड बंदा जो पहले बैठा होता है वो जैसे लीडर बनता है वो अपने काम स्टार्ट कर देता है। हम जस्टिन ट्रूडो की एग्जांपल ले लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कैथरीन विन की एग्जांपल है, वो ऑलरेडी हाँ उसमें थी। डॉल्टन मैगेंटी की एग्जांपल है। एग्जैक्टली, डॉल्टन मैगेंटी। तो वो जो है ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली लिबरल पार्टी में इन्होंने जब भी अपना कोई लीडर चूज किया वो एमपीपी नहीं होता था। अच्छा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इनको खसारा भी रहा है कि अगर आप देखें कि डग फोर्ड जो है वो हुकूमती पार्टी के प्रीमियर हैं कंजर्वेटिव की तरफ से, तो उनके पास मीडिया भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो असेंबली के अंदर बोल रहे होते हैं। हम लोगों ने जो लीडर इलेक्ट किया होता है वो असेंबली के अंदर ही नहीं होता, वो किसी चीज़ पे कन्फ्रंट नहीं कर रहा होता, किसी चीज़ में बोल नहीं रहा होता, उसकी आवाज़ जो है पब्लिक में उतनी नहीं जा रही होती जितनी एक जो बंदा असेंबली में। हम लोगों से मतलब आप है, क्योंकि आप ओंटारियो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो ये जो इसका मतलब मैं ये समझा हूं कि आपका जहन ये कहता है कि अगर कोई ऑलरेडी मेंबर
ہو پارلیمنٹ میں تو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر دوسری میں طرف یہ نہیں کہتا کہ سپورٹ کرنا چاہیے, میں اچھا. یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دفعہ ایک چیز ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا, یہی آپ 2 کہہ رہے دفعہ ہیں. ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے جس کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو لیٹس چینج دا پریسیڈنس کے جو پاسٹ میں ہوتا تھا جس طرح سے, تو وہ لیڈر پرفارم کرتے تھے, تو اس چیز کو اگر ہم پرانی پریکٹس کو فالو کریں تو مے بی ہمیں رزلٹ اچھا ہے. اچھا, یہ آپ کا خیال ہے؟ جی, یہ میرا خیال تجزیہ ہے آپ کا. جی. ورنہ جو بہت بڑا نام ہے, جیسے آپ نے کہا نفدیپ بینز ایک بڑا نام ہے فیڈرل پالیٹکس میں. میں خود انہیں جانتا ہوں 2004 سے, تو وہ بہت اچھے ڈیشنگ ڈائنامک کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اب وہ آپ والی بات ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کیا چانسز ہیں اگر کوئی بائی الیکشن, کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے نیٹ نے جو کہ لبرل رنر اپ تھے لاسٹ ٹائم, انہوں نے ٹرائی کی تھی اسکاربورو ساؤتھ ویسٹ سے اور وہ لوز کر گئے, نامینیشن نہیں جیت سکے, رائٹ. تو اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ کی بات بہت حد تک مناسب لگتی ہے, لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا. احسن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ احسن ضیاء, اور یہ ہمیں تجزیہ دے رہے تھے آنے والے میونسپل الیکشن اور او ایل پی کی لیڈرشپ کے بارے میں, جو ریس ابھی اس وقت آن ہے اور کئی لوگ رجسٹر کروا چکے ہیں. ہماری نظر بنی رہے گی ان دونوں الیکشنز پر اور دیگر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے پاکستان پالیسیز انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ڈاکٹر غلام مشتبہ. آتے ہیں ہم وقفے کے بعد اور ڈاکٹر مشتبہ سے ان کے خیالات جانیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. شکریہ. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए. अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ چلیں گے, جہاں سے ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر غلام مشتبہ, جو پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے چیئر پرسن ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ جڑ چکے ہیں. میں صرف ایک چیز کا ذکر اور کر دوں کہ پاکستان میں اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن ہیں جو اتوار 7 جون کو ہوں گے. 24 سیٹوں پر مقابلہ ہے, جس میں
پاکستان تحریک انصاف سمیت پی پی پی، نون لیگ، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، تحریک نفاذ جعفریہ، یہ سب حصہ لے رہے ہیں. ہم اگلے پروگرام میں اس الیکشن کے رزلٹ کے آؤٹ کم پر بات چیت کریں گے. اس وقت ہم چلتے ہیں نیو جرسی، جہاں سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ جڑے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں عاصف صاحب؟ جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمیشہ زحمت دیتے ہیں، اور آج خاصے وقفے کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس دوران ایران اور امریکہ کی جو ٹسل ہے وہ ابھی تک جاری ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، بیچ میں پاکستان بھی انوالو ہے، اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم دونوں ہی اس میں ایک پارٹ پلے کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس پورے کانفلکٹ کو، اور اس کے بعد اس کے آؤٹ کم کو، اور اس کا رزلٹ آپ کو پازیٹیو نظر آ رہا ہے، یا یہ صرف نشستن برخاستن والی بات ہے؟ دیکھیے عاصف صاحب، یہ بہت ہی کمپلیکس ایریا ہے جس پر آپ گفتگو اس وقت کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی بہت بڑی پٹی ہے جو ایران کے ساتھ متصل ہے، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا بارڈر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چابہار اور گوادر پورٹ بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. چنانچہ پاکستان روایتی طور پہ یہ ریجن ٹریڈیشنلی تہذیب کے حساب سے، تمدن کے اعتبار سے آپس میں بہت جڑے رہے ہیں. ان کی ایک تاریخ ہے اس حصے کی، اور یقیناً پاکستان ایک وائٹل کمپوننٹ ہے اگر کوئی کشیدگی اس ریجن کے اندر ہوتی ہے. چنانچہ پاکستان کے انٹرسٹ ایران کے معاملات کے اندر ایک نیچرل ہے، اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور جو پاکستان کو اس وقت چلا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ لازمی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان کے معاملات کو ایران کے ساتھ، اور ایران کے اندر جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں عالمی سطح پر، اس پر کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرے. چنانچہ پاکستان نے اس بات پر لبیک کہا، اور پاکستان کی قیادت اس چیز پہ سامنے آئی. اور پاکستان کی فوج کا ایک کردار بہت بڑا ہے جو مستقل طور پہ اس ریجن کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اس کردار کو کسی طرح نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ شاید اس بات پر اختلاف بھی کر سکیں کہ حکومت پاکستان کے اندر جمہوری ہے، اور فوج کا کردار اس سے زیادہ اہم پاکستان کے دفاعی معاملات سے ہٹ کر پاکستان کی ڈپلومیسی کے اندر کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان کی فوج جو کہ یقیناً پاکستان کی فوج کی مینڈیٹ سے اوپر ہے، لیکن اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو انٹرنیشنل سطح پر تھی، اس میں پاکستان اور جی ایچ کیو کے معاملات کا بینیفٹ اٹھایا جائے. چنانچہ پاکستان جی ایچ کیو کے معاملات ہر دور میں سالہ سال سے اچھے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی جی ایچ کیو اور سینٹ کیوم کا نہیں تھا، جبکہ پاکستان کے دوسرے تمام معاملات کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ انٹرنیشنل سطح پر ایگزسٹ کرتا ہے. چنانچہ اس کے اندر ایک ریپیئر ہوا ہے، اور یہ پاکستان پہلی بار ایک بہت عرصے کے بعد انٹرنیشنل سٹیج پر آیا ہے، اور انٹرنیشنل سٹیج پہ وہ کردار ادا کیا ہے جو تاریخی کردار ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے. اور ہم یہ امید نہیں کرتے تھے، یا لوگوں کی امیدیں نہیں تھیں کہ پاکستان اتنے بڑے لیول پہ اور کینوس پہ آ کر کھیل بھی سکے گا. پاکستان کے فیلڈ مارشل، چیف آف دی ڈیفنس فورسز کو ہم یقیناً پاکستانی سیلیوٹ کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا. وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کی، ان کو ویلکم کیا گیا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی یہ اسٹیپ لیا، اور وائٹ ہاؤس نے اس بات کی شناخت کی کہ پاکستان سے کس کے کردار کو اہمیت دینی چاہیے اور کیوں ملنی چاہیے، اور ان کے کیا معاملات ہیں. یقیناً امریکن انٹیلیجنس نے اس چیز کو اسیس کیا ہوگا، اور اسیس کرنے کے بعد یہ کردار فیلڈ مارشل صاحب کو دیا گیا. باقی رہا یہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ یقیناً فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے آپ کو جڑے رکھے گی ان تمام معاملات کے اندر، اور پاکستان کی اسمبلی اور سینٹ اس میں ساتھ دے گی، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس ریجن کے لیے ہے. اب آئیے، آپ کے یہ تھریٹ ہے کیا جس پر آپ آ رہے ہیں؟
بات یہ ہے کہ یہ تھریٹ بیسیکلی ایران کا مضبوط ہونا، اور سنس 1979 جو ایرانی انقلاب آیا اس کے بعد سے اب تک 50 سال تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے اندر ایران کو آئسولیٹ کیا جاتا رہا. اور وہ دور آپ کو اور مجھے بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جب 79 کے اندر ریولوشن آیا اور اس کے بعد پاکستان میں بھی بڑے معاملات ہوئے اور پاکستان کی ایمبیسی کے اندر بھی آگ لگی ہے، یو ایس ایمبیسی کے اندر. اس کے بعد خانہ کعبہ پہ بھی اٹیک ہوا، تو ایک جنون پیدا ہوا جو مذہبی جنونیت تھی اس ریجن کے اندر، اور اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آیا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تمام ریجن پہ کنٹرول بڑھ جائے گا. لیکن یقیناً بہت سی چیزیں اس کے اندر، بہت سے نقطہ نظر ہیں اور بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں جن کا کلیش یقیناً نہیں ہوا جو ہو بھی سکتا تھا، اور ایران اپنی تن تنہا اپنا کھیل کھیلتا رہا اس ریجن کے اندر. ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، ایران نے ڈیفنس فورسز کے اندر اپنی ٹیکنالوجی کو اوپر پہنچانے کی کوشش کی، باوجود کہ بہت سے آڈس تھے اور بہت بڑی سینکشن ایران کے اوپر تھی، اس کے باوجود وہ اپنا کھیل کھیلتا رہا. لیکن جس بات پہ عام طور سے عالمی سطح پر ریجن کو اختلاف رہا وہ یہ کہ ایران نے ریجن کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کی، خواہ وہ انفلوئنس سعودی عرب کے اندر ہو، یمن کے ذریعے، یا انفلوئنس بحرین کے اندر ہو، یا انفلوئنس کویت کے اندر ہو. یہ ان کا ایک ایشو تھا جو ایشو آپس میں ٹسل بنتا رہا اور ٹسل یہ بڑھتا رہا عرب اور ایران کے درمیان. پاکستان چونکہ نہ تو کسی ایک کا ساتھ دے سکتا تھا اور پاکستان کو دونوں کو لے کر چلنا تھا، تو پاکستان اس کردار کے اندر ان چیزوں سے مبرہ رہا اور پاکستانی عوام بھی ان چیزوں سے دور رہی. لیکن اب وہ وقت آ گیا جب ایران کو ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا. جون 13 سے لے کر جون 24 تک 2025 کے اندر اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا اور ایران کے معاملات بگڑنے شروع ہوئے. دونوں طرف سے جوابی کارروائی ہوئی اور نقصانات بے انتہا ہوئے. اس کے بعد یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بہت ایگریسو اسٹروک کھیلنا چاہتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، ان کی ڈومیسٹک وجوہات بھی ہیں جس کے اندر وہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمرجنسی پاورز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم رہ سکے. ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ان کی پروزیکیوشن ہو اور کورٹ کے اندر کیسز کا سامنا کرنا پڑے. چنانچہ جس بات کا ذکر ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر بھی کر دیا اور جو لیک آؤٹ ہو گئی ٹرمپ کی گفتگو، اس کے بعد پھر فروری کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیا اور یہ کچھ عرصے یہ جنگ بھی چلتی رہی. پھر اس کے بعد سیز فائر کا معاملہ آیا اور جون تک ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ یہ بہت ہی فریجائل سیز فائر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر آصف صاحب جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جنگ کس لیے لڑی جاتی ہے، جنگ لڑنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے محرکات کیا تھے. بات یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر جو چیز سامنے دکھائی گئی، جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ اسرائیل کو کوئی تھریٹ تھا جس میں نیوکلیر ٹیکنالوجی اگر ایران حاصل کر لیتا تو اسرائیل کی ایگزسٹنس کویسچنیبل تھی. کسی وقت بھی ایران یہ بات کر سکتا تھا کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس چیلنج ہو جاتی. چنانچہ اسرائیل اپنی ایگزسٹنس کی جو اسرائیل نے کلیم کیا ہے وہ یہ کہ اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا تھا. اور یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ نظر ہے نا. جی بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ہم ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کو امریکہ کے اندر بھی بائی کیا گیا کہ ایسا ہی ہے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی اجازت ہے ریجن کے اندر کسی اور ملک کو، تو یقیناً ایران بھی اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرے. یہ ہے بیلنس گفتگو. اب رہا یہ کہ کیا اس کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بڑی گفتگو ہے جس کے اندر اس وقت ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جو طاقتیں اس وقت رول کر رہی ہیں ان کا کیا مزاج ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں اور اس کے کیا کیا ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اصل چیز جو جنگ کی ہے وہ یہ کہ بسائڈ سیکیورٹی تھریٹ اس کھیل کے اندر دو آئیڈیالوجیز لڑ رہی تھیں، ایک کنوکشنز کی بنیاد پر اور دوسری اکنامک بنیاد پر. کنوکشنز کی بنیاد پر جو جنگ تھی وہ یہ تھی کہ
ایران یہ سمجھتا تھا کہ اس کی یہ کنوکشن ہے اور اس کو جیت کنوکشن کی بنیاد پہ آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ حاصل ہوگی، اور اس کنوکشن کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. وہ کنوکشن بہت سخت مزاج ہوتی ہے اور اس کو توڑنا بہت آسان نہیں ہے. چنانچہ اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ ایران کو وار آف نرس کے اندر ڈیفیٹ دیا جائے اور اس کنوکشن کو توڑا جائے، لیکن وہ نہیں ٹوٹ سکتی چیز. اب آئیے آپ کے اکنامک وار کے اندر یقیناً ایران کو بہت بڑا لاس ہوا ہے. اکنامک وار کے اندر ایران کی اکانومی سفر کرتی رہی ہے، اور اس کی فگرز بھی میرے سامنے ہیں جو آپ سے گفتگو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کیا کیا لاسز ایران کے ہوئے ہیں، اور کیا لاسز امریکہ کے ہوئے ہیں، کیا لاسز اسرائیل کے ہوئے ہیں، اور کیا لاسز ایڈجوائننگ اسٹیٹس کے جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کنسیڈر کرنی ہے، کیونکہ ورلڈ مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ افیکٹڈ رہی ہے. آئل مارکیٹ 70 سے لے کر 100+ پہ چلی گئی، اور ہر چیز دنیا کے اندر مہنگائی اور گرانی کا شکار ہوئی، جس کا شکار آپ بھی کینیڈا کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر لوگ بھی ہیں، اور ایران کے اندر بھی ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی لوگ اس کو سفر کر رہے ہیں. تو چنانچہ یہ ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز اچھی نہیں تھی. اس کو اگر سیٹل ایمیکیبلی کر لیا جاتا تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے انسانیت کے لیے، لیکن یہ ایمیکیبلی سیٹل نہیں ہو سکا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نقصان دہ ثابت ہو گئیں جس کی وجہ سے ریجیڈیٹی قائم ہوئی، اور دونوں پارٹیز اپنی جگہ ریجڈ ہو گئیں. اور اس کو بیچ میں فلیکسیبل کرنا اور دونوں کو جوڑنا اور مفاہمت کے ٹیبل پہ لانا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا جس کے اندر پاکستان نے ابتدا کی. میں چاہوں گا کہ آپ سوال کریں، میں آپ کو سوال کا جواب دیتا جاؤں گا. جی ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھے ہیں، ہم ظاہر ہے آپ کو زحمت دیں گے اگلے پروگراموں میں، ڈیٹیل میں ہم یہ اکنامک صورتحال تو ڈسکس کریں گے. جو آپ کے پاس نمبر ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی گہری نظر ہے، اور آپ ان ٹچ بھی ہیں امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اس کے بہت قریب بھی ہیں، آپ کی بات مانی بھی جاتی ہے، آپ کے کانٹیکٹ پاکستان میں بھی ہیں. اصل جو میں اس وقت آج کیونکہ ہمارا دوبارہ سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور آپ کے ذریعے ہوا ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ون سائیڈڈ ہے جو اسرائیل کے بارے میں آپ نے بات کی، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو بائی کیا امریکہ نے، جو خطہ سعودی عرب اور دوسرے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان سے جو تعلقات ایران کے رہے ہیں وہ بھی ایک قدر. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کانگریس نے کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ایک فیصلہ لیا ہے، اور کانگریس کا پریشر بھی ہے، سینٹ کا پریشر بھی ہے. ان سارے معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس سے نکل پائیں گے؟ اور اگر نکلیں گے تو کتنے آرام سے؟ کیونکہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، اس میں کیا صورتحال ہوگی. اور پاکستان کے حوالے سے اگر پاکستان یہی میڈییٹنگ کا رول ادا کرتا رہا، اس کو آپ اختتام کہاں تک، میرا سوال یہی تھا آپ سے کہ آپ اس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا یہ کنٹینیوٹی کرے گی نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن تک؟ دیکھیے دو سوالات ہیں آپ کے. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ امریکن مڈ ٹرم الیکشنز اور اس کی امپلیکیشنز اور ٹرمپ صاحب کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ کہاں تک مضبوط رہ سکے گی خصوص کانگریس کے الیکشنز کے بعد. اور دوسرا سوال آپ کی یہ ہے کہ پاکستان کی انگیجمنٹ کس طرح اور کب تک قائم رہے گی، اس کے اندر کے 3 بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، تو اس کے اندر پہلے سوال کا آپ کو جواب دے دوں میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب مڈ ٹرم الیکشن میں جانے والے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کون سا ایکشن لیں گے یہ انپریڈکٹیبل ہیں اس معاملے میں. اور یہ کہنا کہ وہ کون سا بولڈ اسٹیپ لے لیں گے اور کیا کریں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ صاحب مشتبہ خامنائی صاحب سے ڈائریکٹلی ملاقات کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹیز کا ایک حصہ ہے. تو وہ کیونکہ ان کے ہاتھ میں سارے کارڈز ہیں، وہ کسی کارڈ کو پلے کر سکتے ہیں. تو ابھی سے یہ پروڈکشن کرنا کہ وہ چیزوں کو ورلڈ گلوبل اسٹیج پہ پالیٹکس کو کس ڈائریکشن میں لے جائیں گے، یہ میرا خیال ہے اپنی کیبنٹ کے اندر بھی کوئی ان کو سجیسٹ نہیں کر سکے گا. یہ ان کی ڈائنامکس اپنی اسٹینڈ کرتی ہیں. یقیناً امریکن انٹیلیجنس رپورٹس اس پہ بیسڈ ہوں گی اور اس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کریں گے. لیکن ٹرمپ صاحب مین آف وار کم ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی امپریشن یہ پڑ رہا ہے کہ وہ مین آف وار ہیں اور کانگریس نے ان کو ہاتھ روکنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں.
بہت سارے آپشنس کے اندر ایگزیکٹو آرڈرس کے آپشن بھی ہیں. دوسری چیز یہ کہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ایک بات بڑا کلیئر کر دوں آپ کو میں کہ پریزیڈنٹ کو ریموو تو نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کے اندر نہ ہو, یعنی سینٹ کے اندر نہ ہو, کانگریس کے اندر نہ ہو. اور مڈ ٹرم الیکشن 50% آف کانگریس پہ ہو رہی ہے. 50% آف کانگریس میں اگر 70% سیٹ, جو کہ انیوژل ہے, ڈیموکریٹس لے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا تو بھی 2/3 تو نہیں بن رہی ہے, تو بھی 60 اور 40 کا ریشو ہوگا. 2/3 حاصل کرنا اٹ از امپاسبل فار دی ڈیموکریٹس. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جا کہیں نہیں رہے. پہلی بات مگر امپیچمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ, امپیچمنٹ کے لیے 2/3 چاہیے, وہ نہیں ہوگی, وہ ہو نہیں سکتی. اچھا, اب رہا یہ کہ ان کے پاورز کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ ایگزیکٹو پاورز استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کریں. تو ان کے پاورز وغیرہ ریسٹرینٹ نہیں ہو رہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی, اور یہ ضرور ہے کہ میں خود ریپبلکن پارٹی کا الیکٹڈ لیڈر ہوں اس علاقے سے, اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اسسمنٹ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ریپبلکنس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن ٹرن اس کا گراف نہ ہو اور ہمارے کینڈیڈیٹس لوز نہ نہیں کریں. مگر کیا وہ ریپبلکن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کیوں کہ وہ ریپبلکن سے پوچھیں گے اور ان کا جو ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا خیال رکھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. وہ یقیناً ریپبلکن سے نہیں پوچھیں گے اور وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ ریپبلکن کو وہ آئسولیٹ کر دیں گے اور وہ اس کی انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھیں گے, ایسا نہیں ہے. یقیناً ابھی بہت ٹائم ہے ان کے پاس, اور بہت سی چیزیں ابھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وار تو رکنی ہے, رکنی ہے. جی یہی میرا سوال تھا. یہ وار تو رکے گی. اب رہا یہ کہ وار رکنے کے بعد یہ شیپ اپ کیسے کرتی ہے. اس کے اندر دو ڈائنامکس بہت امپورٹنٹ پلے کریں گے. ایک ایران کی اپنی ڈائنامکس پولیٹیکل وزڈم, اور دوسری پاکستان کی اس کے اندر اپنا کردار. اور ایران کی وزڈم یہ ہونی چاہیے اس کے اندر کہ اس ڈائنامکس کے اندر جتنا ہو چکا ہے اس کے اندر گین کرنے میں ان کو جو کنسیشنز لینی ہیں, اس کے اندر جو فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں ایران کے $120 بلین وہ ریلیز کروا دیں. اور امریکہ اس کو ریلیز کرنے کے لیے یقیناً راضی ہے, اور اس کے اندر نیگوشیشن ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں $120 بلین اگر ریلیز ہو جاتا ہے تو اس پورے وار کے اندر ایران کا میکسیمم لاس $200 to $300 بلین ہوا ہے. تو ایران اس کو ریکور کر سکے گا اور ری اسٹرکچر کر سکے گا ساری چیزوں کو, اور ایران انٹرنیشنل اسٹیج پر آ سکے گا جب اس کے اوپر ریسٹرکشن یہ ختم ہو جائیں گی. تیل بیچ سکے گا. تیل جو پہلے چائنا کو $50 اور $60 بیرل بیچ رہا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ سے $20 نیچے کی پرائس پہ, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس پر بیچ سکے گا. تو وہ لاسز جو ایران نے سینکشنز کی وجہ سے کیے, بارٹر پہ رشیا اور چائنا کے ساتھ معاملات کیے, یون پہ ہینڈلنگ کی, اس میں کم از کم ایران کو 30% لاس ہو رہا تھا اوور 50 ایئرس. تو یہ لاس ایران کا بچ جائے گا اور ایران ریکوری پروسیس کے اندر آ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیج پر آنے پہ کوئی پرابلم ہے. ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں. اور نیوکلیئر کا ڈاکٹر صاحب ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ تو نیوکلیئر یورینیم کی ہے جو ان کے پاس, اور یا ان کی جو صلاحیت ہے اس پہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ لیکن نیوکلیئر اس پہ جہاں تک صورتحال ہے, بات یہ ہے کہ اس پہ اسکیپٹسم ایران کا صرف ایک میری نظر میں پرنسپل اسکیپٹسم ہے کہ ہم کیوں گیو اپ کریں جب ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سی اوقات پہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, اور بہت سی چیزیں پیچھے اسٹیپ بیک کرنی پڑتی ہیں. ایران کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیپ بیک کر جائے اور اس کے بعد ریکوری پروسیس, اکنامک ریکوری پروسیس سے گزر جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس راستے پہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے صدر پریزیڈنٹ اس راستے پر چل رہے ہیں اور چیزیں بہت جلد فائنل اسٹیجز پر آ جائیں گی. یقیناً نیگوسیشن اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ جہاں پر اتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور اتنے لوگ مارے گئے, ایران کے لیے بھی یہ چیز اس زخم کو لینا اتنا آسان نہیں ہے. خاص طور پہ ان کے تو آپ دیکھیں نا آیت اللہ خامنائی کی شہادت جو ہے وہ بھی ان کا لیے بڑا, پھر ان کے اور کئی لیڈر جو ہیں وہ لاریجانی اور دیگر اور جو ہیں وہ. ایک بات میں آپ کو اس پروگرام میں کہنے پہ کوئی بخل نہیں کروں گا, خامنائی سے میری ذاتی ملاقات رہی ہے, اور جب آپ اور ہم
यूनिवर्सिटी छोड़कर बाहर निकले थे, और जब मैं सऊदी अरब गया था तो जी, सऊदी जी, अरब जी। के 1979 के हज के मौके पर पूरा ईरानियन डेलीगेशन आया था। इमाम खामनाई साहब इसको लीड कर रहे थे, और वो अच्छा, डेलीगेशन मक्का यानी ये में इनकलाब होने के बाद की बात कर रहे हैं आप? जी। और ओह, मक्के अच्छा। में इमारा जफ़ाली, जो लोग मक्के से वाकिफ हैं या मक्के में मौजूद हैं सुन सकेंगे। इमारा जफ़ाली की 4th फ्लोर पे इमाम खामनाई साहब ठहरे हुए थे, और मेरी फार्मेसी उसके 1st फ्लोर पर थी, और मेरी और खामनाई साहब की 3 घंटे की मुलाकात थी, और इन तमाम इश्यूज पर थी जिसके अंदर पाकिस्तान के मामलात भी शामिल थे। और इमाम खामनाई साहब को मेरा ख्याल है कि उनसे अगर नेगोशिएशन की जाती तो वो खासे समझदार आदमी थे, इतने हार्ड लाइन नहीं थे जितना तासुर पड़ता है। चीज़ें शायद अच्छा। मुख्तलिफ इख्तियार करती और ये जंग आगे नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा ख्याल है गलती कहीं ना कहीं हुई है बीच में, और चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया है। एनीवे, ये अपनी जगह, ये ऑन रिकॉर्ड ही बात बता रहा हूँ मैं, अपनी जगह ये बातें, लेकिन ये कि ये सूरत हाल जितनी भी हॉस्टिलिटी हो चुकी हो, स्टिल अब हॉस्टिलिटी को रोकने का वक्त आ गया है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर चीज़ों को रोका जाए। और ईरान, पर्शियन एम्पायर एक पुरानी कुव्वत रही है, और पर्शिया की एक अपनी हिस्ट्री रही है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब अक्सर कह चुके हैं, और ट्रम्प साहब ने ये बात कही है कि हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस सिविलाइजेशन की, दुनिया की एक बड़ी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन रही है, तो हम इस सिविलाइजेशन को ख़त्म करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझते हैं कि चीज़ों को एमिकेबली सेटल कर दिया जाए, और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कि पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना चाहिए, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। और फील्ड मार्शल साहब को ये समझना, वो यकीनन इस चीज़ को समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो किरदार जितना खूबसूरती से अदा किया पाकिस्तान के मामलात को लेकर आगे बढ़े और इंटरनेशनल स्टेज पर आए। मोहसिन नकवी साहब को ईरान के साथ इन्वॉल्वमेंट की ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करें, इसी तरह इन्होंने अमेरिका के साथ खुद अपने मामलात किए ताकि सेंट्रल कंफर्टेबल हो इनके साथ। तो मेरा ख्याल है ये डायनेमिक्स डिप्लोमेसी की बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को, जिस वक्त की गवर्नमेंट है, मेरी मुराद PMLN की गवर्नमेंट में पाकिस्तान पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए और थोड़ा सा स्टेप बैक रखना चाहिए अपने वज़ीर ख़ारजा को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस डायनेमिक्स को समझना उनके तजुर्बे का हिस्सा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इस पर नज़र रहेगी और हम आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहेंगे। जिस तरह से पहले आपने हमारा साथ दिया है, मुझे उम्मीद है आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मौका दिया और ओपिनियन आपने सामने आने दी, और कोई रोक टोक भी इसके अंदर किसी ओपिनियन नहीं। वेरी वेरी गुड। और ये बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हार्ट टॉक एट Z9। इसमें हमने डिफरेंट पॉलिटिकल हालात जो इस वक्त चल रहे हैं हमारे टोरंटो और गिरदनवा के एरिया के ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान के हालात और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी हमने आपसे गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको ज़रूर ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। हम चाहेंगे कि आप हमें अपना फीडबैक भी दें, लेकिन इससे पहले मैं एक आपके गोशोगुजार करना चाहता हूँ, एक दरख्वास्त। शायद आपको मालूम हो कि हमारा टीवी चैनल Z9 ये प्रिंटिंग के हवाले से भी आपकी खिदमत कर सकता है। तो इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप दिए गए नंबर पे हमारे ओनर अली शाह से रब्ता करेंगे और उनसे खिदमत हासिल करके आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। ये कोई इश्तिहार नहीं है, लेकिन मैंने चाहा कि आपको इस हवाले से बावर करवा दूं कि हम सिर्फ टीवी चैनल ही नहीं चलाते, हमारे पीछे एक पूरी फोर्स है जिसको अली शाह लीड करते हैं और उनकी मिसेस राबिया काज़मी लीड करती हैं। हमें उम्मीद है
अगले प्रोग्रामों में आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह आपका हामी व नासिर. सलाम.